حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کن کو پسند نہیں کرتا؟ فساد پھیلانے والے، ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، تکبر کرنے والے اور شیخی خور، اسراف کرنے والے، خیانت کرنے والے، بدعہدی کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، ناشکری اور گناہ کرنے والے، اترانے والے۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا اور حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات عذاب جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس کے گھر میں بلاؤں کو آنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ وضو کا شیطان۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے جسے ولہان کہا جاتا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ فائدہ مطلب ہے کہ وضو میں خلاف شرع امور کا انتخاب کرانے کے لیے جو شیطان مقرر ہے اس کا نام ولہان ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ 3 مرتبہ اچھی طرح دھونے کے بعد بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ابھی پاک نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وہ بار بار دھوتا رہتا ہے، سو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے والے کو ولی بنا دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ولی درود شریف کے بغیر ولایت میں کامل نہیں ہو سکتا۔ درود شریف پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جس کو بھیجو گے وہ درود پاک کی کثرت کرے گا اور ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس سلسلے کو رکنے مت دیجیے گا، شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ مومن کو پرکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبتوں سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اور اسی طرح نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ نظر بد کی اہم علامات: کسی کام پر ماہر ہونا، اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، کاروبار، منصب، عہدے کا برباد ہو جانا، عورتوں کے بال گرنا، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے سے نفرت کرنا، نیک اعمال سے دور بھاگنا، بدن میں درد کا گھومنا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بغیر کسی وجہ کے رونا۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت مفید ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اور اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ درود شریف کا نور تمام نوروں سے افضل ہے، جس سے قلب سکیم، قلب سلیم اور قلب فہیم بنتا ہے۔ قلب فہیم دنیا میں ہدایت، تقویٰ، جبکہ قلب سلیم آخرت میں نفع دیتا ہے۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، اے ملعون، تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ سب سے پہلا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
دوسرا عادل بادشاہ اور عادل حکام، متواضع مالدار، سچا تاجر، خشوع کرنے والا عالم، خیر خواہی کرنے والا مومن، رحم دل مومن، توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا، حرام سے پرہیز کرنے والا، ہمیشہ طہارت پر رہنے والا مومن، کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مومن، لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم، حافظ، رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا جس وقت سب لوگ سو چکے ہوں۔ سورہ یاسین کی 10 برکات۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ بھوکا پڑھے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پڑھے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، ننگا لباس سے محروم پڑھے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے، کنوارا پڑھے تو شادی ہو جائے، خوفزدہ پڑھے تو امن پائے، قیدی پڑھے تو رہائی پائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے، جس کا سامان گم ہو وہ پڑھے تو اپنا سامان پائے، مریض پڑھے تو شفا یاب ہو جائے، اور میت کے پاس پڑھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہیں: سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔